علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو چرانے کی کوشش کی گئی، یعنی ان دو لوگوں کی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نبی کی ایک چھوٹی سی احادیث کو سنتے چلتے ہیں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ اور وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف مطلقاً یا بیوہ ہونے کے سبب واپس لوٹ آئی ہو اور تمہارے سوا کوئی اس کا کفیل نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، اس حادثے کے بارے میں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے حوالے سے کیا گیا۔ مسلمانوں کے تاریخی ملک شام کے دارالخلافہ دمشق پر اندھیرے کا راج تھا۔ ہر طرف ایرانی نے ڈیرا ڈال رکھے تھے۔ دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر انہی لوگوں کا قائد اور عالم، اسلام کا شیر دل مجاہد دن بھر کی اعصاب شکن محنت کے باوجود رات کے اس پہرے عبادت میں مشغول تھا۔ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جو حسب معمول تہجد ادا کر رہے تھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی آرام کی غرض سے بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگے چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ انہیں ایک روح افزا منظر دکھائی دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور نظر آیا۔ ایک مومن کے لیے نبی کریم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور یہی اعزاز نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس رات سے حاصل ہوا۔ لیکن اچانک نور الدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے ساتھ دو اور چہرے دکھائی دیے۔ یہ دو عمر رسیدہ افراد کی صورتیں تھیں جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہروں پر داڑھیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں مکروہ تھیں اور ان کے چہرے پر نور کی بجائے تاریکی اور بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین ابھی ان دنوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے، یعنی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سلطان کی سماعتوں سے ٹکرائے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، لہٰذا انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز پڑھتے ہی وہ دوبارہ بستر پر لیٹے۔ نیند میں پھر آدھا پہنچا اور وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ اسی انداز میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور پھر وہی 2 مکروہ صورتیں دکھائی دیں۔ پھر نبی کریم کے الفاظ سنائی دیے: ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان زنگی پھر بیدار ہو گئے۔ خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر نیند نے تیسری مرتبہ انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ خواب میں پھر وہی منظر دکھائی دیے۔ سلطان اس بار یکا یک بیدار ہو گئے، مگر ان کی نیند اڑ چکی تھی اور الجھن و پریشانی نے انہیں شدید بے چین کر دیا تھا، اور وہ اس خواب پر غور کر رہے تھے جو انہیں مسلسل 3 بار دکھائی دیا، مگر ذہن کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر اس کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد سلطان نے اپنے مشیر خاص اور وزیر با تدبیر جمال الدین کو طلب فرمایا۔ حکم ملتے ہیں جمال الدین موسوی جب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلطان زنگی کو بہت بے چین اور پریشان حال پایا۔ چنانچہ فوراً ادب سے پوچھا: آپ نے مجھے یاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جواب میں سلطان نے اپنا خواب جمال الدین موصولی کو سنا دیا۔ خواب سن کر جمال الدین گہری فکر میں ڈوب گئے۔ کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا: لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے۔ سلطان زنگی نے جمال الدین کی اس بات سے اتفاق کیا اور مدینہ روانگی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ رات کا آخری پہر ڈھل رہا تھا۔ اللہ اکبر اور دمشق کی فضائیں اس وقت فجر کی اذان سے گونج رہی تھیں۔ سلطان اپنی خوابگاہ سے نکلے، جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں جمال الدین سمیت 20 دیگر افراد بھی سلطان زنگی کے ہمراہ تھے۔ تمام افراد تیز رفتار گھوڑوں پر سوار تھے۔ دمشق اور مدینہ منورہ کا درمیانی فاصلہ خاصا طویل تھا، لہٰذا نہایت تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سلطان زنگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ 16 دن بعد مدینے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سلطان زنگی نے غسل کیا،
اس 16 دن کے تھکا دینے والے سفر میں سلطان زنگی ہر وقت پریشان رہے۔ خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے تھے۔ اس دوران انہیں یہ سوال بھی ستاتا رہا کہ وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے۔ وہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مدینہ کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان اس کے ہمراہ فوراً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہاں نماز پڑھی اور مدینہ کے حاکم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حاکم سلطان کو یقین دلایا کہ وہ 2 بدصورت بوڑھے جہاں مدینے میں موجود ہیں تو ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کی تدبیریں ہوں گی کہ ہم یہ اعلان کریں گے امیر المومنین دمشق سے تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کا مقصد روضہ رسول کی زیارت کرنا ہے۔ ان کی جانب سے تمام اہلیان مدینہ کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوت میں ہر عام و خاص کی شرکت لازم ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ بھی تقسیم کریں گے۔ یوں اگر وہ مدینہ منورہ میں موجود ہوئے تو آپ انہیں پہچان کر ان کی نشاندہی بآسانی کر سکیں گے۔ حاکم شہر کی یہ تدبیر سن کر سلطان بہت خوش ہوئے، چنانچہ پورے مدینے میں دعوت کا اعلان کر دیا۔ مقررہ دن دعوت ہوئی، پورا مدینہ اس دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا۔ پورے مدینے کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے ہدیہ نہ دیا ہو؟ مدینہ کے امیر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے۔ وہ پارسا اور دولت مند بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان 2 درویشوں کو طلب کیا۔ وہ دونوں آ گئے۔ سلطان نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، وہی بوڑھے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے تھے۔ سلطان نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، سچ سچ بتاؤ؟ تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تو سلطان حاکم مدینہ سے پوچھا، یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں بڑے سخی اور عابد ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے تھے، روضہ اقدس پر سلام عرض کرتے تھے۔ سلطان جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا تو وہاں بہت سا سامان، قرآن مجید کے چند نسخے اور چند نصیحت کی کتابیں پڑی تھی۔ ایک چٹائی بھی موجود تھی۔ سلطان چٹائی کی جانب بڑھے تو انہوں نے بوڑھوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب وہ اتر چکا تھا۔ تھوڑی سی مار کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ عیسائی جاسوس ہیں اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائی حکمرانوں نے یہاں بھیجا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے روضہ رسول تک ایک سرنگ کھدوا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا لیا جائے۔ نعوذ باللہ، دونوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے کھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے، اس لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق اعظم کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دونوں روضہ رسول کے قریب پہنچے تو آسمان سے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں اور ایسا شدید زلزلہ آیا کہ پہاڑ ہلنے لگے، مگر اسی رات سلطان ان کے مکروہ عزائم روکنے مدینے پہنچ چکے تھے۔ دونوں بوڑھوں کو سلطان کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ انہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی قتل کیا گیا۔ ان عیسائیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سلطان خوب روئے اور زار و قطار روتے رہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے روضہ اقدس کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس کی دیواروں کے ارد گرد ایک خندق کھلوائے۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر اس خندق میں سیسا بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ اس خندق کو رصاص یعنی شیشے کی خندق کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس خندق کے اوپر ایک سندل کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ روضہ اقدس کے زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔